السلام علیکم ناظرین. دیکھیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخباریت. اخباریت کیا چیز ہوتی ہے اور اخباری کسے کہتے ہیں؟ تو بیسیکلی دو طرح کی اخباریت ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، یعنی دو طرح کے اخباری ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. پہلے ہمارے گزشتہ کچھ علماء جو خود کو اخباری کہتے تھے، ان کا اصول یہ تھا کہ وہ اصول فقہ بہت زیادہ پابند نہیں تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ جو بھی خبر یعنی جو بھی روایت یا حدیث ملے اسے آنکھیں بند کر کے اسے فالو کر لو، اس پر عمل کر لو. ان کا ماننا یہ تھا. ٹھیک، نہ وہ کسی مجتہد یا فقیہ کو برا کہتے تھے، نہ لعنت ملامت کا ان کے ہاں کوئی گنجائش تھی. وہ صرف عمل کرتے تھے اخبار پہ، خبر پہ عمل کرتے تھے، روایت پہ عمل کرتے تھے، بس یہاں تک ان کی اخباریت تھی. لیکن آج کل کی جو اخباریت ہے اس کا مقصد اخبار پہ عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرجعیت کی مخالفت کی جائے، مجتہدین کے فتووں میں کمیاں نکالی جائیں، مجتہدین کو برا بھلا کہا جائے، لعنت ملامت کی جائے، مجتہدین کو، رہبریت کو، مرجعیت کو کمزور کیا جائے. آج کی جو اخباریت ہے وہ یہ ہے. اور چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آج کے اخباری سے اگر آپ پوچھئے کہ بھائی ٹھیک ہے تو مرجعیت کو مت مان، تو مت مان آیت اللہ سستانی تیرے محتاج نہیں ہے، آیت اللہ خامنہئی تیرے محتاج نہیں ہے کہ تو تقلید کرے ان کی، وہ محتاج نہیں ہے، تو ایسا کر، تو اخبار پر عمل کر. مگر صرف ہمیں اتنا بتا دے، تو جو 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اگر تو نماز پڑھتا ہے اور مغرب کی 3 رکعت پڑھتا ہے، تو کون سی خبر ہے، کون سی روایت پر عمل کر رہا ہے کہ جسے تجھے معلوم ہو کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے؟ یا تو مجھے بتا دے 1 رکعت میں 2 سجدے کرنا ہے، یہ کون سی خبر اور کون سی روایت اور کون سی حدیث پر عمل کر کے 1 رکعت میں 2 سجدے کر رہا ہے؟ تو بہت ممکن ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اخبار پہ عمل کرے یا کیا نام ہے خبر پہ عمل کرے. اس کا مقصد یہی صرف مرجعیت کو کمزور کرے. آج کی جو اخباریت کی صورتحال یہ ہے. اور سب سے بڑا لاجک جو یہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس لیے تقلید نہیں کرتے کسی مجتہد کی چونکہ وہ غیر معصوم ہے، اس لیے ہم اس کی تقلید نہیں کرتے، اسے فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی، پہلی چیز تو یہ کہ مثال کے طور پر، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، مثال کے طور پر مجھے سفر کرنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے. جو گاڑی چلانے والا ہے، جو کار چلانے والا ہے، یا بس چلانے والا ہے، یا جہاز چلانے والا ہے، جو ڈرائیور ہے، جو پائلٹ ہے، وہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن میں اسے فالو کر رہا ہوں. چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں کار چلاؤں گا چونکہ مجھ سے کار چلانی نہیں آتی، یا میں جہاز چلاؤں گا چونکہ مجھ سے جہاز چلانا نہیں آتا، تو امکان بہت زیادہ اس کے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. یعنی میرا پہنچنا جو ہے 0.001% چانسز ہیں کہ میں منزل پر پہنچ پاؤں. اور یہ جو غلطی ہوگی اس سے بے اختیاری طور پر غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے غلطی کے امکان اتنا نہیں ہے زیادہ. یعنی جیسے بھی اگر 2 راستے ہمارے پاس ہیں تو بہتر راستہ یہی ہے کہ جو چلانا جانتا ہے، جو ایکسپرٹ ہے، اسے فالو کیا جائے. یہ معاملہ مرجعیت کا ہے. بھائی تم قرآن کے ایکسپرٹ نہیں ہو، حدیث کے ایکسپرٹ نہیں ہو، اور پھر بھی جو ہے اپنے دین کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے رہے ہو، تو خطرے سے خالی نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، تو سیم صورتحال مرجعیت کی ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ مرجعیت کو مت مانیے، آپ کو اخبار پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کرٹیسائز کیوں کر رہے ہو مرجع کو؟ ماننا نہ ماننا آپ کو اختیار میں کہ بھائی آیت اللہ سستانی نے کوئی دعوت نامہ آپ کے گھر نہیں پہنچوایا ہے کہ بھائی میں محتاج ہوں تمہاری تقلید کر، تم میری تقلید کر لو، یا آیت اللہ خامنہئی یا کسی فقیہ نے آپ کو کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا ہے کہ میری تقلید کر لو. آپ کیجئے نہ کیجئے، آپ اخباری رہیے، ملنگی رہیے، کچھ رہیے، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ ایک عالم کو جو ہے لعنت ملامت کریں، ان کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کریں. حتیٰ کہ عالم تو یہ مومن کی بھی آپ توہین نہیں کر سکتے. چلیے ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ طبقہ ہے کون جو اس سے باہر کرتا ہے؟ وہ طبقہ ہے جسے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، باہر سے فیڈنگ جسے ہو رہی ہے. باہر سے پیسہ 2-4 لوگوں کو ہندوستان میں آ رہا ہے، وہ عوام کو استعمال کرتے ہیں. مشن انہیں دے دیا تھا، پلان ان کے دے دیا تھا، اسٹریٹجی انہیں دے دیا تھی، کیسے کیسے مسئلے اٹھانے، کیا مسئلے اٹھانے ہیں، وہی مسئلے اٹھاتے ہیں. وہ ان کی فیڈنگ جو ہے بالکل وہیں سے ہوتی ہے. اور باقی عوام جو انہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے، یہ جو مجتہد ہے نا، یہ آیت اللہ خامنہئی جو ہیں، یا آیت اللہ سستانی جو ہیں، یا آیت اللہ مکارم شیرازی جو ہیں، یا آیت اللہ جو لنکرانی ہیں، یہ دشمن ہیں اہل بیت کے، یہ دشمن ہیں عزاداری کے. ایک کم پڑھا لکھا انسان جسے یہ بتا دیا، بچپن سے اس نے ماں سے یہی سیکھا تھا نا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرو. جب اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے تو اوبیسلی وہ نفرت کرے گا. لیکن علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس چیز کو واضح کریں. لیکن اکثر جو ہے معاملہ جو ہے نا، جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، فنڈنگ جو ہے نا علماء کے لیے آ رہی ہے، عوام کے لیے فنڈنگ نہیں آتی ہے، فنڈنگ خواص کے لیے آتی ہے. اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو
دیکھیے یہ مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، وہ اس لیے کیا گیا چونکہ CIA، موساد، MI6 سب کولیبریشن کے ساتھ مل کے جل کے جو ہے آپس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مرجعیت کو کمزور کریں، رہبریت کو کمزور کریں۔ اس کے لیے چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ تمباکو کے خلاف جو ہے فتویٰ دیا آیت اللہ شیرازی نے، تو دنیا کو معلوم ہو گیا کہ مرجعیت کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ جب امام خمینی نے کہا کہ کوئی اپنے گھر میں نہیں رکے گا اور انقلاب برپا کر دیا، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مرجعیت کی بہت بڑی طاقت ہے، تو مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے فیڈ کرنے لگے لوگوں کو، فنڈنگ کرنے لگے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک جوان آپ کو اپنے محلے میں ملے گا جسے غسل جنابت نہیں آتا ہوگا، وضو یا مسح کے مسائل اسے نہیں معلوم ہوں گے، وہ بات یہ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ آیت اللہ خود نے جو فتویٰ دیا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر وہ فتویٰ غلط ہے، یا آیت اللہ خامنئی نے جو انسیمنیشن پر فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا قد اتنا ہے کہ یہ انسیمنیشن کے فتوے پہ بات کرے، یا اس کی نظر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی یہ فتویٰ پڑھا ہوگا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا، اسے فیڈ کیا گیا ہے۔ اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے ایک مسئلہ آگے والا مسئلہ ایک مسئلے والا پیچھے بات کر لیں تو اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آگے وہ پیچھے مسائل کیا ہیں، چونکہ اسے سلیکٹ کر کے دیا گیا ہے کہ یہ مسئلے تمہیں اٹھانے ہیں۔ اگر یہ واقعی میں جو ہے اس قدر بلند ہوتا تو اس کے علاوہ بھی مسئلے جانتا ہوتا، اسے نہیں معلوم۔ اور اکثر جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کم پڑھے لکھے ہیں، کوئی 10ویں میں فیل ہے، کوئی 12ویں میں فیل ہے، جو کوئی ایسے ہیں جو اسکول ہی نہیں گئے ہیں اور ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔ کچھ پڑھے لکھے طبقہ آپ کو جو ہے انٹلیکچوئل جو ہے وہ اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آخر میں ایک بات کرتا ہوں میں یہاں تک، یعنی اگر ہم سمرائز کریں اس بات کو تو یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے وہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مرجعیت کو کمزور کیا جائے اور مرجعیت کے فتووں میں کمی نکالی جائے اور ان پر لعنت ملامت کی جائے اور پبلک میں یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ عزاداری کے دشمن ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ آپ علماء کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اخباری ہیں نا، تو اخباری کو تو سارے علماء کا احترام کرنا چاہیے، چونکہ خبر ہے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل ہیں۔ تو جب آپ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو احترام کرتے ہو تو اوبیسلی آپ کو جو ہے علماء کا احترام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث علماء کے بارے میں آپ کیوں احترام نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ کھٹ سے کہیں گے نہیں یہ بات نہیں، وہ بات نہیں، یہ بات ہے، دوسری حدیث یہ ہے۔ اچھا ابھی تک تو آپ کا نعرہ یہ تھا ہم اصول فقہ کے پابند نہیں ہیں، اب آپ اصول کیوں لے کے آ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول فقہ کے بغیر گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ آپ اخباری اپنے آپ کو کہیں یا نہ کہیں، لیکن اصول فقہ آپ کو بھی پابند ہونا پڑے گا۔ کچھ اصول ہیں، کچھ فریم ورک ہے، اس کا آپ کو پابند رہنا پڑے گا۔